بٹ صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو کہیں پہ فوج میں جاتے جاتے یہ کہاں پہ آپ آ گئے، اینکر بن گئے، لیکن کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، کہاں سے؟ دیکھیں میں گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ ہوں. اس کے بعد میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ چاہتے تھے کہ میں نا وکیل بن جاؤں. فوج نہیں ان کو تھا کہ فوج میں نہ جائے. صحافی آپ کو پتہ ہے ویسے بھی تھوڑے لیفٹسٹ ہوتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسے طبقے سے تعلق رکھے شعبے سے جہاں پر یہ ذرا عوام میں گھل مل سکے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم وکیل بنو آپ. میں ایڈمیشن کروا دیا، اسی میں ISSB کے لیے گیا، ریکمینڈ بھی ہو گیا. میری والدہ نے پھر بڑا زور لگایا، میں جوائننگ نہیں دے سکا. اس سارے کے اس کے اندر نا کشمکش کے اندر میرے والد صاحب وکیل بنانا چاہتے تھے، امی چاہتی تھیں ڈاکٹر بن جائے. وہ تمام چیزوں کے اندر میں چاہتا تھا میں فوجی بن جاؤں. ان کشمکش کے اندر مجھے محبت ہو گئی ایک خاتون کے ساتھ. تو وہ خاتون کی جو عمر میں مجھ سے بڑی تھی تھوڑی اس وقت، تو انہوں نے ان کی جو والدہ تھیں وہ کہتی، میری امی کہتی تھیں میرا بیٹا کچھ کرتا نہیں ہے، کام کرے گا تو شادی کریں گے. اس لڑکی وہ بڑی عمر کی تھی، اس کو شادی کی جلدی تھی. تو امی نے کہا کہ نوکری تو ہے نہیں تیرے پاس. تو میں بس اس نوکری کے کشمکش میں والد صاحب نے کہا کہ یار وہ ایک نوکری ہے، وہ اخبار میں انٹرنشپ دے رہے ہیں تو انٹرنشپ کے پیسے بھی دیتے ہیں، تو نوکری لگ جائے گی تو اس میں چلا جا. ڈیلی دا پوسٹ اخبار تھا، عدنان شاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے، انہوں نے وہ کھولا تھا. تو میرے والد صاحب کے دوست تھے، وہ مجھے جا کے ان کو میرا ہاتھ پکڑائے کہ جی صحافت میں اس کو کروا دیں کچھ نہ کچھ. میں انگریزی لکھتا تھا، پوئٹری کرتا تھا، انگلش جرنلزم وہ پڑھا تھا میں نے، گورنمنٹ کالج میں بھی جرنلزم پڑھا تھا، انگلش لٹریچر بھی پڑھتا تھا. تو وہ میری انگلش اچھی تھی تھوڑی بہت. تو انہوں نے مجھے جب دیکھا انہوں نے کہا آرٹیکلز لکھو، یہ لکھو، اور وہ کرتے کرتے پھر آگے چلا گیا. لڑکی تو پیچھے رہ گئی، وہ اس کی شادی شدی ہو گئی، الگ چلی گئی. مجھے صحافت میں مزہ آنا شروع ہو گیا اور پھر میں صحافت میں آگے سے آگے چلتا گیا. وہ لڑکی تو آج بھی دیکھتی ہوگی آپ کے ٹی وی پروگرامس؟ ہاں وہ دیکھتی ہوگی پر میں نہیں اسے دیکھتا. یعنی یہ دونوں طرف سے محبت تھی؟ محبت دیکھیں جو کر رہا ہوتا ہے صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے، اسی کے لیے ہوتی ہے. لیکن آپ کو اس وقت بڑا دکھ بھی تو ہوا ہوگا کہ یار میرے پاس جاب اس طرح سے سچ نہیں ہوئی. لیکن اب میں سوچتا ہوں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اب جو اب الحمدللہ میری شریک حیات ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، میرے بچے ہیں، تو آئی ایم ویری ہیپی ود ہر. تو یہ ابھی کی جو یہ شادی ہے یہ محبت کی ہے یا ارینج میرج ہے؟ اٹس بوتھ. اچھا دونوں؟ ہاں دونوں. یعنی آپ کی محبت بھی ہے اور والدین نے بھی والدین کی بھی ہے ایسے ہی. تو یہ فوج والی سلیکشن ہو گئی جی. پھر آگے کہاں پہ جا کے مسئلہ ہوا؟ کہیں بھی میں جوائننگ نہیں دی. کیوں؟ میری والدہ نا، میں اصل میں تھوڑا لاڈلا ہوں، سب سے بڑا بچہ ہوں، تو میں اپنے والدین کا بہت لاڈلا ہوں. یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کہ مار بھی سب سے زیادہ مجھے پڑتی ہے اور ٹکائی بھی میری ہوتی ہے اور سب سے زیادہ پیار بھی مجھ سے کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر میری والدہ نہیں چاہتی تھی کہ میں جاؤں، دور ہٹوں، ان سے دور جاؤں. ابھی بھی میں شہر سے باہر جاؤں، ملک سے باہر جاؤں، تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے میری والدہ کو ہوتی ہے کہ وہ نہیں، میرے بغیر ان کا مشکل ہو جاتا ہے گزارا. تو میں پھر اس لیے چھوڑ دیا سارا کچھ. اب آپ صحافت میں آ گئے، آپ نے صحافی کی ویلیو بھی دیکھی، آپ کی ایک عزت بھی ہے ایسے ہی الحمدللہ، لیکن ساتھ میں آپ نے فوجی کی بھی ویلیو دیکھی. جی بالکل. تو آپ کو کوئی دکھ تو نہیں ہوا کبھی کہ میں نے یار میں فوج میں کیوں نہیں گیا؟ مجھے خوشی ہوئی. میں ایکچولی ایک نیت سروس کی تھی، یہ بھی سروس ہے، جیسے بھی کریں. میں بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مجھے اسلام آباد پولیس نے آنرری دی ہے، وہ مجھے دے رہے تھے ممبرشپ ایز اے DSP دے رہے تھے رینکس. میں نے کہا مجھے کانسٹیبل بنائیں، میں عام آدمی کے ساتھ جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. میں گڈ ول امبیسڈر ہوں اسلام آباد پولیس کا، میں گڈ ول امبیسڈر ہوں ریسکیو 1122 کا. انہوں نے بھی مجھے وردی دی ہے، مجھے رینک دیا ہے، مجھے ریسکیور بنایا. مجھے پنجاب ایجنسی ہے ٹریفک پولیس، میں وارڈن بھی ہوں. اچھا، مجھے وارڈن کا بھی گڈ ول امبیسڈر ملا. آپ وارڈن بھی ہیں، آپ ریسکیو 1122 والے بھی ہیں، اور میں اسلام آباد پولیس کا گڈ ول امبیسڈر بھی، کانسٹیبل ہوں وہاں پہ. تو یہ وہ جو یونیفارم پہننے کا شوق تھا آپ ایسے پورا میں بس سوچ رہے ٹھڑک جو ہوتی ہے ویسے پوری کر رہے ہیں.